ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار اگر اسلام آ گیا ہے تو وہ افغانستان تک ہی محدود کیوں ہو، وہ تو پاکستان پہ بھی ہونا چاہیے۔ جب سے امریکہ وہاں سے گیا تو جدید ترین اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کر گیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اب یہ رول ریورسل ہو گیا ہے۔ انیشیٹو خود طالبان نے یہ لیا کہ جی وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں۔ ایک بڑا میجر فیصلہ کیا اور وہ یہ کیا کہ انہوں نے افغانستان میں باقاعدہ سفارت خانہ قائم کر دیا، جو کہ یاد رہے پاکستان کا سفارت خانہ نہیں ہے۔ افغانستان کو ایسے منصوبوں کے لیے آفرز کی جا رہی ہے، مدد کی، سرمایہ کی، ایکسپرٹیز کی، جس سے پاکستان آنے والا جو پانی ہے افغانستان سے اس میں کمی آ جائے۔ باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان نے کم از کم 2 جگہوں پر، قندھار کے قریب یعنی اسپن بولدک یعنی چمن سے ہمارا جو ہے، اور وردک، وہاں پر ہم نے سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، جس کی سختی سے تردید ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس نیکسس کے ہوتے ہوئے پاکستان کیا کرے گا اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، پچھلے کچھ دن سے ہم نے دیکھا، اس پروگرام میں بھی بات ہوتی رہی پاک افغان ریلیشن شپس کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے، نہیں ہو رہے، بیچ میں رک گئے، پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گئے، اور یہ پہلے بھی ترکیے میں ہو رہا تھا، اب دوبارہ سے ترکیے میں ہی ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹرکی یا ترکیے جو ہے وہ پاکستان کا ایک دوست ملک ہے، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ سچویشن پاکستان کی کافی عرصے سے کنٹروورشل چل رہی ہے۔ اب دوبارہ سے اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پچھلی بار کور نہیں ہوئی تھیں جو اس بار ہو رہی ہیں، اور کیا واقعی کوئی بہتری آ سکتی ہے اس معاملے میں؟ جیسے پچھلی بار سیز فائر پہ اگریمنٹ ہوئی، دونوں اسٹیٹس کی کچھ ایسے پوائنٹس پر اگریمنٹ ہوئی کہ دونوں اس چیز کو وائلیٹ نہیں کریں گے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب دوبارہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن کیا اس کی ضرورت تھی اس وقت، یا یہ صرف ایک خبر کو ہم پڑھ کر بھول جائیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو پاک افغانستان ریلیشن شپس جس موڑ پر کھڑی ہیں، اس کے بعد ان دونوں ممالک کی کیا فیوچر ہے؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ اگین پاک افغان جو ایک چل رہا ہے ٹاپک، جو مسئلہ ہے بابا، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور ہم یقین مانیں کہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دے رہے ہیں جتنی دینی چاہیے۔ یہ باقاعدہ ہمارے لیے ایک ہمارے بقا کا، ہمارے ایگزسٹینشلسٹ یہ سوال ہے۔ ایک طرف ہمارے مشرق میں ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت ہی زیادہ کشیدہ تعلقات ہیں، اور وہ بار بار یہ بات دہرائے چلے جا رہے ہیں کہ ان کا آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، اس میں وقفہ آیا ہے۔ جو مودی ایک صاحب بھی تو کہتے ہیں ہمارے یہ مشرق میں ہے، اور اس کے بعد آپ کے ویسٹ میں، آپ کے مغرب میں افغانستان ہے۔ اب افغانستان کے بارے میں ہمیں یہ گما رہا کم از کم 2 دہائیوں تک کہ یہ جو طالبان ہیں یہ ہمارے ہیں، ہمارے ان سینس کہ یہ زیادہ تر ان میں سے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ مہاجرین کے لیے قائم، ان کے بچوں کے لیے مدرسوں میں بڑے ہوئے تھے۔ ان کا پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کو آفتوں کی گھڑی میں اپنا دوست تصور کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جب کابل میں براجمان ہوں گے تو یہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی بجائے ہمارے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ، جس کے لیے ایک اگرچہ میں نے کبھی اس سے اگری نہیں کیا، لیکن ایک ایسے قربت کے رشتے ہوں گے کہ جس میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک خوشحال مستقبل کی طرف بڑھیں گے۔ ایسا مگر ہوا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک خاص انتہا پسند گروپ ہے کہ جب
مجاہدین اور بعد ازاں طالبان یہاں سے افغانستان میں جو ہے وہ اپنی مزاحمتی تحریک میں ملوث تھے، تو یہاں جو ان کے میزبان تھے، ان کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار اگر اسلام آ گیا ہے تو وہ افغانستان تک ہی محدود کیوں ہو، وہ تو پاکستان پہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ اور اب جب سے امریکہ وہاں سے گیا تو جدید ترین اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کر گیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اب یہ رول ریورسل ہو گیا ہے۔ مثلا جیسے پہلے یہاں سے وہاں کے طالبان کو پناہ گاہیں، حمایت، چندہ یہ ملتا تھا، اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر اپنی پسند کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی پناہ گاہیں، اپنا وہ سارا ان کا افغانستان میں ہے۔ تو بار بار ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار آپ ہمارے دوست رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، تو آپ برائے مہربانی انہیں کنٹرول کریں، کیونکہ ہم تو آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم بھی ایک مسلمان ملک ہیں بھیڑے چنگے، اور آپ کے خیر خواہ رہے ہیں۔ تو اس کو کچھ انہوں نے ہماری بات کو نہیں سنا ہے۔ بات اگر صرف یہیں تک محدود رہتی کہ ہماری بات نہیں سنی گئی تو شاید ہم اتنا پریشان نہ ہوتے۔ ابھی یہ جو ایک طالبان تھے ملا عمر کے زمانے میں جو ایمرج ہو کر آئے تھے، ایک وہ طالبان ہیں جو اگست 2021 کے بعد ایمرج ہو کر سامنے آئے ہیں۔ وہ طالبان جو ہیں وہ سچی بات ہے کہ میں ان کو طالبان 2O کہتا ہوں۔ پارٹ 2 ان کا اپروچ اور رویہ جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ہر چیز کی جانب۔ وہ دیکھیے وہ اس طرح کے منظم ایک خاص ڈسپلن میں نہیں ہیں جیسے ملا عمر کے زمانے میں تھے، کیونکہ امریکہ افغانستان میں 20 سال تک رہا اور اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور اس کے ہیومن انٹیلیجنس اور وہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس، تو نتیجہ یہ ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر آپریٹ کرنا پڑتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ یعنی پار اور اختیار ڈیوالو ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سیلز میں، تو ان کو اس طرح ورٹیکل انداز میں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور ان کے مختلف جو ہیں وہ ایک یعنی کہ دیر از یعنی پروفیوژن۔ خیر، لیکن سرکاری سطح پر جو ہے انیشیٹو خود طالبان نے یہ لیا کہ جی وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں، اور ان کے وزیر خارجہ متقی وہ انڈیا گئے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور وہاں پر جو ان کی حتمی درسگاہ ہوتی ہے، جو ان کا حتمی آکسفورڈ ہے، حتمی کیمبرج ہے، دارالعلوم دیوبند، وہاں گئے اور وہاں انہوں نے باقاعدہ امتحان بھی دیا، تو ایک حوالے سے انہوں نے وہاں کی سند حاصل کر کے یہاں کے دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بھائی اب تو میں وہاں سے سند یافتہ ہوں، تو ذرا میرے ساتھ احتیاط سے بات کریں۔ انڈیا نے بھی فوراً جلدی دکھائی، کیونکہ انڈیا کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ایک پاکستان کو ہمیشہ یہ رہے کہ بھئی افغانستان سے بھی وہ خطرے میں ہے اور ادھر سے بھی خطرے میں ہے، 2 فرنٹ سچویشن۔ پاکستان کی تو سر ساری نیبرنگ تو کنٹریز۔ انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر ایک بڑا میجر فیصلہ کیا، اور وہ یہ کیا کہ انہوں نے افغانستان میں باقاعدہ سفارت خانہ قائم کر دیا،
جو کہ یاد رہے پاکستان کا سفارت خانہ نہیں ہے. یعنی جب طالبان بند تھے ملا عمر والے تو وہاں پہ صرف اس وقت دنیا میں صرف 3 ممالک نے انہیں، پاکستان، سعودی عرب اینڈ UAE، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں ممالک نے ہماری وجہ سے، باقی کسی ملک کا وہاں پہ سفارت خانہ نہیں تھا. لطیفہ یہ ہے کہ دوسرا وہاں پہ جو سفارت خانہ ہے وہ روس کا ہے، اور افغانستان میں جہاد کی ساری کہانی جو ہے وہ 1979 دسمبر میں جو ہے وہ روسی افواج کے افغانستان آنے سے شروع ہوتی ہے. مطلب کیا تاریخ کے عالمی ہے. اب انڈیا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ افغانستان میں بہت زیادہ، بلکہ وہ کچھ اسٹریٹجک قسم کے انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے. مثلا افغانستان کو ایسے منصوبوں کے لیے آفر کی جا رہی ہے، مدد کی، سرمایہ کی، ایکسپرٹیز کی، جس سے پاکستان آنے والا جو پانی ہے افغانستان سے اس میں کمی آ سکے. جیسے یعنی کنڑ دریا، اگرچہ اس کا آغاز چترال سے ہوتا ہے، تو اور بھی سلالہ ڈیم ہے وہاں پہ، اور یعنی کہ مختلف وہ انویسٹمنٹ کے راستے بنا رہے ہیں. تو اس کے بعد سے انڈیا کی انوالومنٹ کے بعد میرا نہیں خیال کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات جو ہیں ان کو بھارت کامیاب ہونے دے گا. اس کو دوحہ سے، قطر سے ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ثالث تو 2 ہیں، لیکن وہ کسی صورت دنیا کے سامنے یہ نہیں دکھانا چاہے گا کہ ترکی کی انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. تو کیونکہ ان کے حساب سے ترکی ایک پاورفل پلیئر ہے نا اس گیم میں. نہیں، انڈیا نہ کے صرف یہ خالی پاورفل نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی انڈیا ہے. تو اگر وہ پاکستان دیکھیے کے ساتھ، ابھی جب ترکی کا نیشنل ڈے تھا آپ کے ہاں اسلام آباد میں، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا جھنڈا اور ساتھ ہی بھی ترکی کا جھنڈا لہرا رہا تھا. وی ور سیلیبریٹنگ دیئر تو وہی نا انڈیپینڈنس. برادرلی لیکن اسٹیٹس. بھارت میں انہوں نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا تھا کہ ترکیہ کے سفارت خانے میں اس دن کے حوالے سے جو تقاریب ہوں گی اس پہ کوئی بھارتی حصہ نہ لے، مطلب جو سرکاری ملازمین ہیں. اب ہماری تمام تر جو ہے نیک نیتی خواہشات، مثلا جیسے میں ذاتی طور پر سچی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے کہیں زیادہ افغانستان امن کا حقدار ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا 1978 سے قوم مستقل خانہ جنگی اور شکار ہیں بیرونی کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن بہرحال میری خواہشات سے تو دنیا نہیں بدلتی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ استنبول کا راؤنڈ شروع ہونا ہے تو پاکستان میں ایک دم سے دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں. محض دہشت گردی کی وارداتیں ہی نہیں بڑھ جاتی، بلکہ ایک دہشت گرد، ایک انتہا پسند جو ہے وہ نظر بظاہر پنجاب کی سرزمین سے کھڑے ہو کر ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب پنجابیوں تیار ہو، ہم آ چکے ہیں. چلو اس کو بھی برداشت کر لیا. جس دن یہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کو 6 مرتبہ ان کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے افغانستان کے وزیر خارجہ طالبان کے متقی صاحب سے. فوری طور پر جس دن مذاکرات شروع ہوئے ہیں ان کے فارن آفس کے ترجمان طالبان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 2 مرتبہ رابطہ ہوا تھا اور اس کے بعد تو کوئی ایسے، یعنی کہ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ پر غلط بیانی کا الزام لگاتے ہیں. چلیں یہ بھی بات ختم ہو گئی. بات صرف یہاں تک محدود ہوتی تو شاید اتنی فکر مندی کی بات نہیں ہے. کل سرکاری ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور ایک اور صاحب فطرت صاحب، ان کے تھرو باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان نے کم از کم 2 جگہوں پر، قندھار
کے قریب، یعنی اسپن بولدک یعنی چمن سے ہمارا جو ہے اور وردک، وہاں پر ہم نے سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، جس کی سختی سے تردید ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ نہیں ہو لیکن آپ افغانستان میں یا دنیا کے آگے یہ بات کر رہے ہیں کبھی کون سے مذاکرات، وہ تو ابھی تو سیز فائر بھی اپنی جگہ برقرار تو وہی ہے۔ میں کہہ رہی تھی نا کہ سیز فائر ہی مین پوائنٹ تھا جس پر دونوں ممالک اگری کر رہے تھے۔ تو نظر بظاہر وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جی اب تو وہ بھی برقرار نہیں۔ اس سے قطع نظر ایک افغانستان کے صحافی ہیں سمیع یوسفزئی صاحب، انہوں نے اچھا، وہ یعنی صحافی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کا جو وفد اس وقت استنبول میں ہے، وہ استنبول روانہ ہونے سے پہلے وہاں کے ملا ہیبت اللہ اخند، جن کو وہ اپنے امیر المومنین کہتے ہیں، حالانکہ امیر المومنین کی بجائے امیر الافغانستان ہونا چاہیے، کیونکہ میرے امیر تو نہیں ہیں، نہ وہ ترکی کے مسلمانوں کے امیر ہیں، لیکن بہرحال ایک ہی جگہ کے اپنے آپ کو ٹائٹل دینے میں کیا حرج ہے۔ اینی وے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وفد کو بڑی سختی سے بتایا ہے ملا اخند صاحب نے، ان کے امیر نے، کہ استنبول مذاکرات کے دوران آپ ایسا کوئی وعدہ نہیں کریں گے جن پر عمل نہیں کر سکتے۔ میننگ ان شارٹ، اس کو اگر آپ ڈی کوڈ کرو تو ڈی کوڈ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، ہم ایک کمزور اسٹیٹ ہیں، ہم کہاں سے دیکھیں کبھی کون سا بندہ جو ہے وہ پاکستان سے یہاں آیا ہوا ہے، ہمارے تو اتنے علاقے ہیں، اگر کوئی وزیرستان سے اٹھ کے خوست میں چلا گیا ہے، پکتیا میں ہے، تو کیسے ہم ان کا، اور پھر یہ کہ جی ہم ان کو اس طرح روکیں گے اور پھر اس طرح ان کا ویریفیکیشن ہوگا، تو یہ ہماری اسٹیٹ اس قابل ہی نہیں ہے۔ قصہ مختصر وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یار ہم یہ کہاں سے ان کو روکیں اور کیسے۔ دوسرا اس خبر میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی موقع پر یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ، یعنی طالبان کا وفد اور طالبان اٹ سیلف، یہ پاکستان سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ تو اگر افغان صحافی سمیع یوسفزئی کی بیان کردہ یہ خبر درست ہے تو اخند صاحب نے تو اپنا وفد روانہ کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈونٹ گیو اینی تھنگ، اسٹے پٹ۔ تو اب آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کا اگر وہ اسی طرح وہ کرتے رہیں گے اور وداؤٹ گیونگ اینی تھنگ، پاکستان کتنے دن تک ان کا وفد وہاں بیٹھا رہے گا؟ That's true, sir. تو ٹھیک ہے، ہمارا زیادہ جو ہے، ہم ترکی، کیونکہ استنبول تو ہم اس کو، ہمارا بہت درینہ، بہت قریبی، بہت اچھا دوست ہے، اور ان کی خاطر لیکن ہم کب تک جو ہے یہ رنگ مرول اور تو ایسی سرکل میں مطلب ہم ایز پاکستانیز پھنسے رہیں گے۔ بدقسمتی ایسی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جب میں تو یہ کہوں گا کہ بھارت اور طالبان کے مابین اس وقت ایک باقاعدہ اسٹریٹجک الائنس ہے ٹو ویکن پاکستان۔ سر وہی بات ہے نا کہ پاکستان پھر لوزنگ اینڈ پر ہی ہے نا، ایز آلویز۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ اس نیکسس کے ہوتے ہوئے پاکستان کیا کرے گا اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ وہ تو خیر وی ہیو آپشنز، تو سر وی شوڈ یوز دوز آپشنز۔ ابھی خیر دیکھتے ہیں نا، مطلب یہ کہ ہر چیز کی جلدی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ابھی فی الحال ایک راؤنڈ ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کوئی سینس پریویل کرے، لیکن وہ پریویل ہوتی سر دیکھیں نومبر تو شروع ہو ہی گیا ہے نا، اینڈ آپریشن سندور بھی آپ نے جیسے اسٹارٹ میں کہا کہ اٹس آن اے پاز، تو وی کین ایکسپیکٹ سم تھنگ۔ ڈو یو تھنک کہ ہم سال ختم ہونے سے پہلے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ابھی اف آئی ایم ناٹ رانگ بہار الیکشنز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں انڈیا میں، چل رہے ہیں نا، تو ابھی کل اس کا فرسٹ فیز 6 تاریخ کو ہوا تھا اس کا فرسٹ فیز، پھر ایک اور ہونا ہے غالباً 11 کو،
تو وہ لیکن یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک چھوٹی سی ونڈو کھلی ہے جو یہ انڈیا دے رہی ہے کہ شاید وہ کوئی جنگی جنون میں تھوڑا سا کمی آ رہی ہے، کیونکہ پہلے بھارت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بابا گرو نانک کے جو جنم دن کے بارے میں تو انہوں نے اپنے وہاں سے یاتریوں کے جتھے جو ہیں ان کے یہاں آنے پر پابندی لگا دی، لیکن سر ابھی لیکن اب انہوں نے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے یاتری یہاں پہ ہیں تو پھر وہ اس دوران جنگ تو نہیں ہو سکتی نا، تو کوئی نہ کوئی اوپننگ. تو سر انڈیا کیوں پھر اوپننگ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بیکاز دے نو کہ وہ سگنیفیکنٹ ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کے لیے. انٹرنیشنلی بھی کافی اب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرمپ جنگ کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بار بار یہی کہتے ہیں میں نے جنگ رکوائی اور پاکستان نے 7 طیارے گرائے. وہ یہ کہ لیٹس پٹ اٹ بیہائنڈ اس ٹائپ کی سین چلے سر. اور شاید وہ اب وہ کافی سنا ہے کہ کلوز آ رہے ہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ، یہ جو وہ تجارتی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. بٹ سر اگین آپ نے جو کہا کہ پاک انڈیا تو الگ بات ہے، افغانستان انڈیا جو ہے وہ الائنس جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور میں ہرگز حیران نہیں ہوں گا کہ بھارت یہ چاہے کہ جی میں خود تو ایک طرف ہو جاؤں اور افغانستان کو جو ہے وہ پراکسی کے طور پر پاکستان کو آن دا ایج رکھنے کے لیے استعمال. سر پر وڈ یو سی کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز سچویشن انفولڈ ہو جائے گی مزید؟ ہاں کہ اب زیادہ دنوں تک تو نہیں نا کہ پاکستان کا وفد بیٹھا رہے، اور نہیں آبویسلی ناٹ، ایونچولی بڑا اعلیٰ سطحی وفد کیا ہوگا تو کسی نہ کسی کنسنسس پہ تو سر پہنچ ہی جائیں گے. یہ کنسنسس تو مجھے ذاتی طور پر امید نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں. دیانتداری سے میری خواہش ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان سے کہیں زیادہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں افغانستان کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بہت ہو گیا بابا، چوتھی نسل ہے جو اسی طرح لڑائی میں جنگ میں گزار لے گی. رائٹ سر. چلیں سر، بٹ آئی گیس ہم پہ ویل پک اٹ اپ نیکسٹ ویک اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. افغانستان کے بھی ان کے بھی کوئی امن کی اب بات کر ہی لیں، وہ لوگ تو اچھا ہے لائک یو سیڈ کہ 4th جنریشن ہے جو جنگ کا شکار ہے. بالکل صحیح. اینڈ پاکستان تو ان اینی کیس ہم تو اپنی اسٹیٹ سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے. بات وہی ہے ناظرین کہ افغانستان کی 4th جنریشن جو ہے وہ بھی وار، جنگ، انہی باتوں کے ساتھ جو ہے بڑی ہو رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان اٹ سیلف ایسا ملک ہے جس کو امن کی سخت ضرورت ہے، لیکن افغانستان کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ان مذاکرات میں کوئی اگر ایک صلح کا رول پلے کر سکتا ہے تو اس کے بعد چیزیں کدھر جائیں گی؟ کیا یہ دونوں ممالک پھر آگے بڑھیں گے یا سچویشن یہی رہے گی اور ہم پھر اگلی ایپیسوڈ میں یہی بات کر رہے ہوں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.